السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم انا نسألک علما نافعا، اللہم جنبنا الفواحش والمعاصی والخطایا والزلل ما ظہر منها وما بطن۔ محترم حاضرین کرام، آج عاشورہ محرم ہے، محرم الحرام کی 10ویں تاریخ ہے، اور گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ محرم الحرام کا مہینہ بہت ہی عظمت والا، بہت ہی فضیلت والا، بہت ہی حرمت والا۔ خود اللہ نے فرمایا منہا اربعۃ حرم، سال میں 4 مہینے جو قابل احترام ہیں، ان مہینوں میں محرم الحرام کا مہینہ بھی ہے۔ اور محرم الحرام کے مہینے میں جو فضیلت آئی ہے وہ اصل میں عاشورہ کی وجہ سے فضیلت آئی ہے۔ آج کا دن جو ہے بڑا محترم، بڑا مقدس دن ہے، اور تاریخ انبیاء میں ہے کہ عاشورہ کے دن بڑے بڑے عظیم الشان واقعات پیش آئے ہیں انبیاء کرام کے ساتھ بھی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی یوم عاشورہ میں پیش آیا ہے، سن 61 ہجری میں، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے کے تقریباً 50 سال کے بعد۔ 10 سال تو ہجرت کے بعد آپ مدینہ طیبہ میں باحیات تھے، اور اس کے بعد سن 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ پیش آیا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت عاشورہ میں ہوئی ہے، اس لیے عاشورہ کا دن مقدس ہو گیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ عاشورہ محرم کا تقدس بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے، ابتدائے عالم سے چلا آ رہا ہے۔ ابھی میں عرض کروں گا کہ عاشورہ محرم میں کون کون سے بڑے واقعات پیش آئے۔ ہاں، البتہ علماء کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت یوم عاشورہ میں ہوئی، یہ اللہ کی طرف سے انتخاب تھا۔ ان کی شہادت کی عظمت اور بڑھ گئی، اس مقدس دن میں اللہ تعالیٰ نے ان کی شہادت کو رکھا تو یہ اور تقدس بڑھ گئے۔ اور باقی یہ رہا، ابھی گزشتہ اتوار کو 5 محرم الحرام کی تاریخ تھی، اور 10 محرم ہے نا، گزشتہ اتوار کو محرم الحرام کی 5 تاریخ تھی۔ ایک نکاح مجھے پڑھانا تھا مغرب کے بعد گزشتہ اتوار کو، تو میں نے یوں ہی پوچھا کہ بھئی محرم الحرام میں نکاح تو عام طور سے لوگ نہیں کرتے ہیں، عام طور سے کچھ کرنے لگے ہیں، لیکن خاص طور سے
یکم محرم اور 10 محرم کے بیچ تو اور بھی نہیں کرتے ہیں. ایسے ہی سفر المظفر کے یکم سے لے کے 13 سفر تک بالکل نہیں کرتے ہیں. کوئی بھی اچھا کام، خوشی کا کام، دکان و مکان کا افتتاح وغیرہ، شادی بیاہ، یہ تو نہیں ہوتا ہے. آپ محرم الحرام میں کر رہے ہو، اور محرم الحرام میں بھی 1 اور 10 محرم کے بیچ میں 5 محرم الحرام کو کر رہے ہو آپ. میں نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے جان بوجھ کے رکھا ہے. پھر اس کے بعد نکاح پڑھایا. نکاح کے بعد انہوں نے کہا کہ ذرا آپ اس موضوع پر بھی بیان کر دیں، چونکہ محفل میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں جن کی دل و دماغ میں یہی سوال ہے کہ کیا محرم کے مہینے میں نکاح، وہ بھی 1 اور 10 محرم کے بیچ میں 5 محرم کو نکاح، یہ تو نحوست کا مہینہ ہے. اور نحوست کا سبب کئی لوگوں کے ذہنوں میں وہی کہ حضرت حسین کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، اس لیے محرم کا مہینہ بھی منحوس، اور یہ 10 دن تو خاص طور سے منحوس، اور آج کا دن تو اور سب سے بڑا منحوس. لوگوں کے دلوں میں یہ سوال ہے، کچھ آپ بیان کر دیں. پھر میں نے کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. پھر میں نے بیان کیا. پہلے تو میں نے ان کو مبارکباد دیا کہ آپ نے یہ فیصلہ کیا، طرفین کو مبارکباد دیا. لڑکے والے لڑکی والوں نے یہ جو طے کیا کہ ہم کو محرم کی 5 تاریخ کو نکاح کرنا ہے، یہ قابل مبارکباد ہے، بہترین فیصلہ ہے. ٹھیک ہے، محرم میں نکاح کرنا کوئی فرض و واجب نہیں ہے، لیکن سنت ضرور ہے. اور ایک سنت جب مٹ رہا ہو، ایسے موقع پر کسی سنت پر عمل کرنا 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے. 100 شہیدوں کا حدیث ہے نا، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس آدمی نے میری سنت کو مضبوطی سے تھام لیا اس وقت جب امت میں فساد تھا، اس سنت کو ترک کیا جا رہا تھا، مٹایا جا رہا تھا، تو اس کو فلہ اجر 100 شہید، 100 شہیدوں کا ثواب دیا جائے گا. تو سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ سنت کیسے ہے محرم میں شادی کرنا. ظاہر سی بات ہے، ہمارا دین تو آج تو کوئی بنا نہیں ہے، آج کوئی عالم مل کے تو طے نہیں کر سکتا نا. یہ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، آپ کی ارشادات، فرمودات، احادیث، اور آپ نے جو کچھ فرمایا وہ اللہ کے حکم سے فرمایا. ذہن میں یہ بات رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے محرم الحرام میں نکاح کرنا. کیسے؟ ایک روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پہلا نکاح جو فرمایا ہے ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ محرم الحرام کے مہینے میں کیا ہے. پھر کوئی کہے چلو نبوت ملنے سے پہلے ان کا نکاح ہوا تھا، 25 سال کی عمر تھی، ابھی آپ نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا. تو پھر علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اعلان نبوت کے بعد ہوا ہے. آپ نے نبی ہونے کا اعلان فرمایا، اس کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے محرم الحرام کے مہینے میں نکاح فرمایا ہے. اب نبی کا اسوہ اور عمل ہمارے لیے یا پھر کسی جاہل گوار کی بات ہمارے لیے معتبر ہوگی؟ ایک جاہل گوار بغیر دلیل کے کہتا ہے کہ حضرت حسین شہید کیے گئے اس لیے منحوس ہو گیا. یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، آج بھی عرض کروں گا کہ شہادت نحوست کی وجہ نہیں ہو سکتی ہے. یہ تو فخر کی بات ہے، شان کی بات ہے، اللہ کے کرم احسان کی بات ہے. ارے مرنا تو ہے نا، سب کو مرنا ہے. اور جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، تھوڑا بڑھا کے میں بولتا ہوں، یہ 2026 ہے نا، 2126 میں ہم میں کوئی ہوگا یہاں 100 سال کے بعد؟ آج یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، وہ بچہ ہو چاہے کوئی ہو، 50 سال کے بعد 100 سال کے بعد ہم میں سے کوئی ہوگا؟ یقیناً نہیں ہوگا.
اس لیے کہ حدیث میں تو ہے نا لدو للموت، جو بھی پیدا ہوا اس کو تو مرنا ہی پڑے گا، مرنا ہے یقیناً مرنا ہے، کوئی شک نہیں نا۔ تو مرنا تو ہے، لیکن موت وہ قابل فخر ہے جو شہادت کی موت ہو، اور شہادت کی موت اسی لیے قابل فخر ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، آپ کا مقام و مرتبہ ہے، لیکن آپ دعائیں کرتے تھے، اللہم انی اسألوک شہادتاً فی سبیلک، یہ رسول اللہ کی دعا ہے جو بار بار مانگا کرتے تھے، اے اللہ تیرے راستے میں شہادت کی موت ہمیں نصیب فرما۔ امام الانبیاء نے دعا کی ہے بار بار، اور اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں فرمایا کہ شہید جب جنت میں جائے گا تو اللہ سے کہے گا، اے اللہ پھر مجھے دنیا میں بھیج دے، پھر شہادت نصیب ہو، پھر دنیا میں بھیج دے، زندگی عطا کر دے، پھر شہادت نصیب ہو۔ وہ لذت جو شہادت کی ہے نا، ہمیں نہیں معلوم ہے اس لیے گھبراتے ہیں، لیکن واقعی شہادت میں جو لذت ہے وہ جنہوں نے پایا ان کو معلوم ہے، اسی لیے گردن پہ تلوار لگی ہے، خون کا پھوارہ نکلا ہے، اور زبان سے کیا نکلا ہے؟ فزت ورب الکعبہ، اللہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ تو محرم الحرام کا مہینہ منحوس، ظاہر سی بات ہے دین ہماری طرف سے نہیں ہے، شریعت کی طرف سے نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ شریعت ہمارے لیے قابل عمل ہے، وہ اسوہ ہے۔ تو اللہ کے رسول اپنا نکاح فرما رہے ہیں، اور پھر دیکھیے آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو نکاح فرمایا ہے غزوہ خیبر کے بعد، خیبر جب فتح ہوا تو بہت سارے مرد و خواتین قید میں آئیں، جو قید میں آئی خواتین صحابہ کے حصے لگے، تو اللہ کے رسول نے حضرت صفیہ، ابھی حضور سے نکاح نہیں ہوا ہے، تو انہوں نے جو ہے حضرت سلمان فارسی کے نکاح میں ان کے پاس دیا کہ ٹھیک ہے یہ تمہارے۔ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، یہ حضرت صفیہ جو تھی وہ اپنے قبیلے کے سردار کی بیٹی تھی، امیر کی بیٹی تھی، تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت عطا فرمائیں تو میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بولو۔ تو ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ صفیہ جو ہیں یہ اپنے قبیلے کے سردار اور امیر کی بیٹی ہیں، ایک مقام ہے، یا رسول اللہ میری یہ خواہش ہے کہ آپ اپنے نکاح میں رکھ لیں حضرت صفیہ کو، اور حضرت سلمان فارسی کو دوسری کوئی عورت دے دیں آپ۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ایسی بات ہے تو چلو میں حضرت صفیہ کو آزاد کرتا ہوں، قید ہو کے آئی تھی، ایک طرح سے اس زمانے میں باندی کا رواج تھا، قیدی ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا میں آزاد کرتا ہوں، چلو جہاں جانا ہو جاؤ۔ جب آزاد کر دیا تو آزاد ہونے کے بعد حضرت صفیہ نے کہا یا رسول اللہ اب کہیں جانے کو جی نہیں چاہ رہا ہے، میں آپ کے پاس ہی رہنا چاہتی ہوں، آپ کے نکاح میں رہنا چاہتی ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خیبر کے مقام پر، لوٹ کے مدینہ بھی نہیں آئے، خیبر کے مقام پر، یہ محرم الحرام کا مہینہ تھا، اس محرم الحرام کے مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا ہے۔ ہمارے لیے دلیل ہے نا کہ رسول اللہ کر رہے ہیں، سنت ہے۔ محرم میں شادی کرنا فرض و واجب نہیں ہے، لیکن ایک سنت کو جب منحوس سمجھا جانے لگے، غلط سمجھا جانے لگے، تو ایسے موقع پر جان بوجھ کر اس سنت کو ادا کرنا چاہیے تاکہ 100 شہیدوں کا ثواب اللہ عطا فرمائے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب نکاح ہوا، ازواج مطہرات میں شامل ہو گئیں، تو حضرت عائشہ صدیقہ بھی ازواج مطہرات میں تھیں، حضرت حفصہ بھی تھیں بعد میں چل کے۔ تو ایک موقع پر سوکنوں کی تو بات ہے، بہرحال تقدس اپنی جگہ، وہ امہات المومنین تھیں، بڑا مقام تھا، لیکن فطرت بھی ایک چیز ہے، سوکنوں میں ایک سوکنا پن آتا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت حفصہ نے حضرت صفیہ سے کہا کہ تو بنی اسرائیل کی ہے، تمہارا خاندان یہودیوں کا خاندان ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا میں ابو بکر کی بیٹی ہوں اور یہ حفصہ عمر کی بیٹی ہے۔
ایک طرح سے طنز تھا، تم یہودی خاندان سے ہو، بنی اسرائیل کے خاندان سے ہو۔ ناگوار گزرا، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دیکھا اداسی ہے، مایوسی ہے، پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگی یا رسول اللہ میرے سہیلیوں نے، حضرت عائشہ نے اس طرح کہا ہے کہ تمہارا خاندان تو یہودیوں کا خاندان ہے، بنی اسرائیل کے خاندان سے تمہارا تعلق ہے۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا برا لگا؟ کہا یا رسول اللہ برا لگا؟ کوئی کسی ایک خاندان کو نیچا کر کے دکھائے تو فطری طور پر برا لگے گا نا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا میں ایک بات تم کو بتاتا ہوں، اگر تم ان کو بولو تو اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہوگا۔ یا رسول اللہ کیا بات ہے فرمائیے؟ تو اللہ کے رسول نے حضرت صفیہ سے کہا کہ تم ان سے کہنا جب ملاقات ہو اگلی بار، انہوں نے کہا تھا نا تم بنی اسرائیل کی ہو، یہودی ہو، فلاں ہو، آئندہ ملاقات ہو تو تم کہنا ان سے کہ میں حضرت ہارون کے خاندان کی ہوں، میرے ابا حضرت ہارون ہیں، میرے چچا موسیٰ کلیم اللہ ہیں، میرے شوہر محمد الرسول اللہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان سے کہنا تمہارا واسطہ تو صرف ایک رسول اللہ سے ہے، میرا واسطہ میرے ابا حضرت ہارون ہیں، میرے چچا موسیٰ کلیم اللہ ہیں اور میرے شوہر محمد الرسول اللہ ہیں۔ یہ جواب انہوں نے دیا۔ تو بہرحال اس طرح کی چیزیں میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت صفیہ سے جو اللہ کے رسول نے نکاح فرمایا ہے وہ بھی محرم الحرام کے مہینے میں، اپنا 3 نکاح آپ نے کیا ہے۔ اس کے بعد بھی کوئی بول سکتا کیا کہ اس مہینے میں شادی کرنا منحوس ہے؟ بول سکتا کیا بھائی؟ کوئی مسلمان تو نہیں بول سکتا ہے جو سن رہا ہے جان رہا ہے۔ آگے آپ بڑھے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے ساتھ جو کیا ہے اسی محرم الحرام میں کیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر ابن خطاب نے حضرت علی سے کہا، حضرت علی حضور کے پاس ہی پل رہے تھے، وہی بچپنے سے رہتے تھے، وہ جب بڑے ہوئے تو ان دونوں حضرات نے حضرت علی سے کہا، چونکہ ان کے والد محترم کا انتقال ہو چکا تھا، ہے نا، حضرت ابو طالب کا انتقال ہو چکا تھا پہلے، جو حضور کے چچا تھے، تو حضرت ابوبکر حضرت عمر نے حضرت علی سے کہا کہ رسول اللہ سے حضرت فاطمہ کے لیے رشتہ مانگ لو۔ ہمت نہیں ہو رہی تھی، ان دونوں بزرگوں نے کہا جاؤ، کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ حضرت علی گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہیں، صحابہ بھی بیٹھے ہیں، مجلس لگی ہے، بولنے کی ہمت نہیں پڑ رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کیا بات ہے علی، کچھ کہنا چاہتے ہو؟ ڈرتے ڈرتے کہنے لگے یا رسول اللہ میرے والد کا تو انتقال ہو چکا ہے، آپ ہی ہمارے سب کچھ ہیں، پوری زندگی آپ کے گھر میں پلتا رہا اور آئندہ زندگی میں آپ کے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہوں، آپ کا مہمان بن کے رہنا چاہتا ہوں۔ اشارہ حضرت فاطمہ کی طرف تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اہلا و سہلا و مرحبا۔ ہم لوگ بھی بولتے ہیں نا مہمان کی آمد پہ اہلا و سہلا و مرحبا، کیا مطلب ہوتا ہے؟ اہلوں کا مطلب ہوتا ہے اے علی تم جو رشتہ مانگنے آئے ہو بالکل صحیح جگہ آئے ہو، اپنے خاندان میں مانگنے آئے ہو، تم اس کے اہل ہو اور مجھے منظور ہے۔ سہلن کا مطلب ہے تم ایسی جگہ آئے ہو جس شادی میں کوئی تمہارے لیے مشکلات نہیں پیدا کیے جائیں گے، آسانی پیدا کی جائے گی، کم مہر جو بھی مناسب ہے یہ ہے، مرحبا مجھے یہ رشتہ منظور ہے، بات ختم ہو گئی، رشتہ طے ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت علی کے پاس جو کچھ تھا، ایک گھوڑا، ایک زیرہ، یہ چیزیں ان کے پاس تھی، ایک تلوار، تو مہر ادا کرنے کے لیے چاہیے نا، شادی میں صرف مہر کا خرچہ ہے جو مرد کے ذمے ہے، عورت کے ذمے ایک نئے پیسے کا خرچ نہیں ہے۔ آج کل لوگ وہ بھی گڑبڑ کرتے ہیں، نکاح کر لیتے ہیں، نکاح کے بعد ولیمہ رکھ لیتے ہیں، 50-50 کر لیتے ہیں، یہ بھی گڑبڑ کرتے ہیں نا بہت سارے لوگ، بچانا چاہتے ہیں شادی کا خرچ، ٹھیک ہے شادی میں تو کھانا ہے بھی نہیں، ولیمہ مسنون ہے، وہ بھی جتنی طاقت ہو اتنی کرو۔ حضرت صفیہ کا جو حضور نے ولیمہ کیا ہے سب سے ہلکا، سب سے آسان، وہی خیبر میں جہاں میدان جہاد میں تھے وہی نکاح فرمایا، محرم کا مہینہ تھا،
اور دوسری صبح کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا جس کے پاس جو توشہ ہے لے کے آ جائے. آپ نے دسترخوان بچھا دیا, جس کے پاس جو ہے لے کے آ جائے. کسی کے پاس پنیر, کسی کے پاس کھجور, کسی کے پاس کچھ اور روٹی وغیرہ جو بھی تھا وہ لے کے آ گئے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پہ بیٹھ کے سبوں نے کھا لیا. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ صفیہ کا ولیمہ ہے, جتنی طاقت اتنا ولیمہ کرو. کیا ضرورت ہے بڑے محل کو سجا رہے ہیں, دنیا کو دکھا رہے ہیں, بتا رہے ہیں شادی محل کا اتنا خرچہ ہو رہا ہے, کھانے کا اتنا ہو رہا ہے, اور کیا کرتے ہیں آدھا آدھا. بھئی لڑکی والے پر ہے ہی نہیں, تمہاری ذمہ داری ہے, لڑکے والے کی ذمہ داری ہے. تم کو ولیمہ کرنا ہے, کتنی طاقت ہے اتنا کرو نا, سنت ہے, نہیں طاقت ہے مت کرو جاؤ. لیکن یہ غلط کہ لڑکی والوں پر بوجھ ڈال کر کے. تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولیمہ اس طرح کیا. تو حضرت علی سے اللہ کے رسول نے پوچھا کچھ ہے تمہارے پاس؟ فرمایا 3 چیزیں ہیں. اللہ کے رسول نے کہا گھوڑا رہنے دو, جہاد میں ضرورت پڑتی ہے. تلوار رہنے دو, مومن کے پاس ہتھیار ہونا چاہیے, لہذا وہ بھی رہنے دو. البتہ زرہ جاؤ, جا کر کے بازار میں بیچ کے آ جاؤ تاکہ مہر کی رقم ادا کی جا سکے. حضرت علی کے زرہ بیچنے کے لیے حضرت عثمان اس زمانے میں مدینے کے بڑے تاجر تھے, بڑے مالدار تھے, ملے. علی کہاں جا رہے ہو؟ کہا حضرت فاطمہ سے رشتہ طے ہو گیا ہے, نکاح ہونا ہے, مہر کے لیے مجھے یہ زرہ بیچنی ہے, بازار جا رہا ہوں. حضرت عثمان غنی نے بلایا, آؤ کتنے میں بیچنا ہے؟ 400 درہم میں. ٹھیک, دے دیا, 400 درہم دے دیا, زرہ لے لی. حضرت علی جانے لگے, حضرت عثمان غنی نے بلایا, آؤ ادھر آؤ, اور پھر وہ زرہ بھی ان کو تحفتاً عطا کر دیا کہ آپ زرہ بھی لے جاؤ. بڑے خوشی کی بات ہے کہ نبی کی بیٹی سے تمہاری شادی ہو رہی ہے, لہذا یہ میری طرف سے تحفہ ہے. حضرت علی گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, پیچھے پیچھے حضرت عثمان غنی بھی آئے. تو حضرت علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا. تو اللہ کے رسول نے کہا مبارکباد دی. حضرت ابوبکر حضرت عمر کو بلایا گواہ حضرت فاطمہ کے نکاح کے. حضرت عثمان غنی کی طرف سے تحفتاً مہر کی رقم ادا کی گئی. سادگی کے ساتھ شادی ہوئی. تو یہ حضرت فاطمہ کے ساتھ جو شادی ہوئی ہے وہ بھی محرم الحرام کے مہینے میں ہوئی ہے. اللہ کے رسول نے اپنی نور نظر, لخت جگر, قرۃ عینی, سب سے چہیتی بیٹی, چھوٹی تھی نا سب سے, بہت پیار تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر جاتے تو اپنے والد کے احترام میں کھڑی ہو جایا کرتی تھی. لیکن یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے, ہر باپ اپنے بیٹی کے ہاں جاتا ہے تو بیٹی کھڑی ہو جاتی ہے, استقبال کرتی ہے. لیکن عجیب بات یہ تھی کہ حضرت فاطمہ جب کبھی رسول اللہ کے گھر آتے, اپنے باپ کے گھر آتی تھی, تو اللہ کے رسول کھڑے ہو کر اپنی بیٹی کا استقبال کیا کرتے تھے. یہ چاہت تھی. اور یہی وجہ ہے انتقال سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا سے کہا تھا کہ بیٹی اب اللہ کے پاس جانے کا وقت قریب آ گیا ہے. ہر سال رمضان میں جبریل سے 1 دور ہوا کرتا تھا, اس بار 2 دور ہوا ہے, جو اشارہ ہے کہ عنقریب اللہ کے پاس جانا ہے. جب یہ کہا حضرت فاطمہ الزہرا کے کان میں رونے لگی, والد سے بے انتہا پیار ہے, رونے لگی وہ. تو پھر اللہ کے رسول نے دوبارہ کان میں کچھ کہا, مسکرا پڑی, ہنسنے لگی. حضرت عائشہ وہاں تھی, پوچھا بعد میں بیٹی پہلے کیا کہا کہ رونے لگے, اور بعد میں کیا کہا کہ آپ ہنسنے لگی, مسکرانے لگی؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا نے کہا پہلے ابا نے یہ کہا کہ عنقریب مجھے دنیا سے رخصت ہو کر اللہ کے پاس جانا ہے, مجھے بے اختیار رونا آ گیا. میرے رونے کو دیکھا تو اللہ کے رسول نے دوبارہ کہا بیٹی فکر مت کرو, اللہ نے تمہیں جنتی عورتوں کا سردار بنایا ہے, اور ساتھ ہی خاندان میں سب سے پہلے تم عنقریب مجھ سے آ کر ملو گی. میں خوش ہو گئی کہ والد کے درمیان فاصلہ کم رہ گیا ہے. تو بے انتہا پیار. اور ایسی حضرت حسین, اہل بیت سے محبت. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اہل بیت سے ہم محبت کرتے ہیں, ہم بھی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں, اور اہل بیت سے محبت ایمان کا حصہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اہل بیت سے میری محبت کی وجہ سے محبت کرو. اگر مجھ سے محبت ہے میرے اہل بیت سے بھی
جو میرے اہل بیت سے بغض رکھتا ہے وہ گویا مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ یہی بات صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ صحابہ کا مقام ہے، فرمایا کہ صحابہ سے محبت میری ہے، محبت کی وجہ سے ہے۔ کوئی صحابہ سے بغض رکھتا ہے اس کا مطلب ہے اس کے دل میں میرا بغض ہے۔ تو بہرحال، اور حضرت ام کلثوم کا نکاح، حضرت علی کا تو حضرت فاطمۃ الزہرا سے جو نکاح ہوا محرم الحرام میں، اور حضرت ام کلثوم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی حضرت رقیہ تھیں، جو حضرت عثمان غنی سے بیاہی گئی تھی، اور بدر کے موقع پر حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت عثمان غنی بہت اداس رہتے تھے۔ نبی کی نشانی، نبی کی بیٹی گھر میں ہو، رشتے میں ہو، انتقال ہو گیا، اب وہ رشتہ تو ختم ہو گیا نا، تو بڑے اداس رہا کرتے تھے، بڑے مالدار تھے۔ کئی لوگوں نے اپنی اپنی بیٹیوں کے بارے میں رشتہ پیش کیا۔ حضرت عمر نے خود اپنی بیٹی حفصہ، جو بعد میں ام المومنین بنی، حضرت حفصہ کے بارے میں حضرت عثمان غنی سے کہا میری بیٹی حفصہ سے عثمان نکاح کر لو، لیکن حضرت عثمان غنی نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش، نہ ہاں نہ نہ۔ حضرت عمر گئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور شکایت عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے عثمان غنی سے کہا تھا میری بیٹی حفصہ سے نکاح کر لو۔ بھئی نکاح کرنا نہ کرنا ان کا اختیار تھا، جواب تو دینا چاہیے نا، ہاں یا نہ کچھ تو بولنا چاہیے نا۔ انہوں نے کچھ نہیں کہا، مجھے بڑا رنج ہوا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا فکر مت کرو، اللہ ان قریب حفصہ کو عثمان سے بہتر شوہر عطا کرے گا، سبحان اللہ، اور عثمان کو تمہاری بیٹی سے بہتر، اور عثمان کو تم سے بہتر سسر عطا کرے گا۔ وہی آ گئی تھی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت حفصہ سے ہو گیا، تو ظاہر سی بات ہے حضرت حفصہ کو تو حضرت عثمان غنی سے بہتر مل گئے۔ اور حضرت عثمان غنی بیٹھے ہیں اسی زمانے میں، اور آئے عثمان غنی، ایک نیا آدمی بیٹھا ہوا ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا عثمان جانتے ہو یہ کون ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ۔ فرمائیے کہ جبریل ہیں، یہ انسانی شکل میں آئے تھے، بیٹھے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبریل ہیں، اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ کیا پیغام ہے معلوم ہے؟ اللہ نے یہ پیغام دیا ہے کہ اللہ نے میری بیٹی ام کلثوم کا نکاح آسمان پر تمہارے ساتھ اللہ نے کر دیا ہے۔ یہ جبریل وہ خبر لے کر آئے۔ نور الحسن شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے 2 نکاح آسمان پر ہوا ہے۔ ایک نکاح حضرت زینب کا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جس کا تذکرہ قرآن میں سورہ احزاب میں 22ویں پارے میں موجود ہے، صاف اللہ نے طے کیا اور اس کی اطلاع جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ اور دوسرا نکاح حضرت ام کلثوم کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ یہ نکاح ہوا ہے، یہ بھی محرم الحرام کے مہینے میں ہوا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کے رسول کا عمل، آپ نے اپنا نکاح فرمایا محرم میں، اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی کے ساتھ کیا محرم میں، دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کیا اسی محرم میں، اور حضرت ام کلثوم کا نکاح محرم میں کس نے کیا؟ اللہ نے کیا آسمان میں۔ اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے، اللہ کا پیغام یہی، جبریل یہی پیغام لانے والے۔ کیا ہو گیا ان مسلمانوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں یہ منحوس مہینہ ہے اور اس مہینے میں شادی بیاہ نہیں کرنا چاہیے؟ لعنت ہے، سوچو غور کرو کس کے طریقے پر ہم چل رہے ہیں۔ شریعت سے ہٹ کے کوئی بات ہمارے پاس نہیں۔ خیر بہرحال اب تو وقت بھی ختم ہو رہا ہے، مجھے وہ بھی عرض کرنا تھا۔ آج یوم عاشورہ جو ہے نا، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، آج ہم یوم عاشورہ ہے، اس لیے مختصراً یاد دہانی کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے دن توبہ کی تجدید کیا کرو، توبہ نصوح کی تجدید کیا کرو۔ مطلب تجدید کا یہ ہے کہ خاص طور سے گڑ گڑا کے آج کے دن توبہ کرو، اس لیے کہ اللہ نے یوم عاشورہ میں ایک قوم کے توبہ کو قبول کیا ہے، تمہاری توبہ بھی اللہ قبول کرے گا۔ توبہ کر لیجئے، دیر مت کیجئے، آج عاشورہ کا دن بھی ہے،
اور زندگی غیر معتبر ہے. کب کس کا آخری وقت آ جائے کہہ نہیں سکتے. ابھی میرے پاس یہ اعلان ہے، حافظ و قاری محمد یوسف صاحب رشادی رحمۃ اللہ علیہ، جو مسجد لبابین کے جی ہلوی کے امام و خطیب تھے، ابھی منگل کے دن رات میں عشاء کی نماز پڑھایا، اور عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد جو ہے وہ فارغ کھانے وانے سے فارغ ہو کے لیٹ گئے، اور رات میں ہی حرکت قلب بند ہو جانے کی وجہ سے انتقال ہو گیا. صبح فجر کو نہیں اٹھے. اللہ ان کی بے انتہا مغفرت فرمائے. کیا پتہ ہم میں سے کون سویا رہ جائے. اسی لیے میں کہتا ہوں سونے سے پہلے کلمہ پڑھ کے سویا کرو بھائی، نماز پڑھ کے سویا کرو، کلمہ پڑھ کے سویا کرو. اس وہم میں مت رہنا کہ ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی تو طاقتور ہوں. نہیں، پتہ نہیں اللہ نے کس کا کب وقت رکھا ہے، اور جب جس کا وقت رکھا ہے اس کو جانا ہی ہے نا. تو بہرحال حیات مولانا کا انتقال ہو گیا، اللہ بے انتہا مغفرت فرمائے. تو میں یہ کہہ رہا تھا، یہ یوم عاشورہ جو ہے توبہ کی تجدید کیجیے. آج کا دن جو ہے آپ بیٹھ جائیے، اللہ کے سامنے روئیے، گڑ گڑائیے. اللہ سے نہیں مانگے تو کس سے مانگے؟ اپنے سارے گناہوں سے توبہ کیجیے. تیاری اس کو کہتے ہیں کہ آدمی پاک صاف ہو کر توبہ کر کے بندوں کا حق ہے ادا کر کے ہر وقت تیار رہے. چلو اللہ جب بلائیں گے جائیں گے، اور تیاری کے ساتھ جانا یہ گھبرانے کی بات نہیں ہے. موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے، حدیث میں ہے. اور وہ سمجھ میں کب آئے گا؟ جب ہم آنکھ بند ہوگی، جب سمجھ میں آئے گا تیاری کے ساتھ گئے ہیں، ارے یہ دنیا تو اس دنیا سے کہیں عظیم دنیا ہے بھائی. اللہ کی زیارت ہوگی، کم ہے کیا؟ اللہ کی نعمتیں، خاص طور سے وہ نعمتیں جس کو دنیا میں ہم محسوس نہیں کر سکتے ہیں، وہ ملنے والی ہے. نہیں ہو سکتا نا. تو تیاری بہرحال. اور آج کا دن تاریخ انبیاء میں لکھا ہے، بہت ساری کتابوں میں لکھا ہے. حضرت آدم سے شروع کریں. حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پہ اتارے گئے اور 300 سال تک روتے رہے، معافی مانگتے رہے، اور بالآخر اللہ نے ان کی توبہ کو جب قبول کیا ہے، ان کو معافی عطا کیا ہے. اسی عاشورہ محرم میں اللہ نے توبہ قبول کیا ہے. حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ نے بلند منصب اور رفعت مکانی جو عطا کیا ہے، اسی عاشورہ محرم میں عطا کیا ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. اے نبی یاد کیجئے ادریس کو، ہم نے سچا نبی تھا وہ، اور ہم نے بلند مقام عطا فرمایا تھا. کہتے ہیں کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اٹھایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس طرح آسمان پہ اٹھایا گیا، حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے، ان کو بھی اللہ نے آسمان پہ اٹھایا ہے. وہ دن بھی یوم عاشورہ کا تھا. حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب ان کی قوم نے جھٹلایا اور انہوں نے بد دعا کیا اور طوفان نوح آیا، ساری دنیا کی آبادی ہلاک، صرف وہی لوگ بچے جو ان کے کشتی میں تھے، اور کشتی بھی 6 مہینے تک اس پانی میں تیرتی رہی. اور جب انہوں نے دعا کیا فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. تو 6 مہینے کے بعد اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو جودی پہاڑ پہ جو اتارا، وہ بھی آج کا دن یوم عاشورہ ہی تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی یوم عاشورہ میں. اللہ نے نبوت عطا کیا یوم عاشورہ میں. اللہ نے خلیل بنایا یوم عاشورہ میں. اور نار نمرود میں ڈالے گئے تھے، اس سے جب نار نمرود گلزار بن کے نکلے ہیں، وہ بھی یوم عاشورہ کا دن تھا. حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا تھا. نینوا کا واقعہ ہے، بڑا لمبا واقعہ ہے. اور 40 روز تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتے رہے، تسبیح پڑھتے رہے. تو قرآن کریم میں ہے سورہ صافات میں فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ. ہم نے یونس کو کنارے پہ بھیجا، یعنی مچھلی نے پیٹ سے نکال کے باہر کیا. جس دن مچھلی نے پیٹ سے باہر نکالا ہے، حضرت یونس علیہ السلام کو نجات ملی ہے، وہ بھی آج ہی کا دن یوم عاشورہ تھا. بڑے بڑے واقعات. حضرت ایوب علیہ السلام تاریخ انبیاء میں ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا. اللہ نے بڑا مال دیا تھا، بڑا مقام دیا تھا، بڑے عابد و زاہد تھے. تو شیطان نے اللہ سے کہا، اے اللہ
پیسہ دے رکھا ہے ان کو آپ نے، ہر طرح کا مال ہے، عبادت کرتے رہتے، یہ کون سے کمال کی بات ہے؟ بھائی ایک آدمی سیٹھ ہے، بڑا کاروبار ہے، پیسے آ رہے ہیں، کوئی غم نہیں، کوئی فکر نہیں ہے، وہ نمازیں پڑھ رہا ہے پابندی سے، کیا غریب آدمی ہے، ہر وقت پریشانی میں لگی رہتی ہے؟ تو شیطان نے یہ کہا، اللہ نے کہا نہیں میں دکھاتا ہوں کہ ایوب کا کیا مقام ہے۔ سارے ان کے مال و دولت ختم ہو گئے، ان کے آل و اولاد ختم ہو گئے، بیماری آ گئی، جسم میں آبلے پڑ گئے، اور 22 سال تک اس آبلے میں رہے وہ پریشان، لیکن کبھی ناشکری کا لفظ نہیں بولا۔ آج تو ہم تھوڑے سے معاملے میں ناشکرے بن جاتے ہیں، ہم نے کیا قصور کر لیا ہے کہ اللہ نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے نا؟ کوئی ناشکری کا لفظ نہیں بولا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے جب امتحان پورا ہوا اور ان کو وہ ساری چیزیں اللہ نے لوٹا کے دیا، ان کی اولاد بھی، ان کا مال بھی، ان کے باغات بھی، ان کو صحت بھی جو ملا ہے، جس دن ملا تھا کہتے ہیں یوم عاشورہ کو اللہ نے عطا فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے سلطنت عطا کی تھی، ایسی سلطنت کہ کسی کو ایسی سلطنت نہیں ملی تھی، ان کی سلطنت چھن گئی تھی۔ پھر اللہ سے انہوں نے دعا کیا، اے اللہ وہ سلطنت عطا فرما دے۔ دوبارہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو سلطنت ملی ہے یوم عاشورہ کے دن اللہ نے ان کو یہ سلطنت عطا فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے نا، یہودی اسی لیے روزہ رکھتے تھے کہ وہ جا رہے تھے فرعون کے مظالم سے بچ کے، دریا کے پار اتر گئے اور فرعون اسی میں غرق ہو گیا۔ بنی اسرائیل نے اللہ کے شکر کے طور پر یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ تو جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کو اللہ نے نجات عطا فرمایا، وہ بھی یوم عاشورہ آج ہی کا دن تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پہ اٹھایا، یہودیوں نے قتل کرنا چاہا تھا، پھانسی دینا چاہا تھا، اور اپنے ذام میں وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے ان کو پھانسی دے دیا، لیکن اللہ نے ان کو آسمان پہ اٹھا لیا تھا۔ جس دن ان کو اللہ نے آسمان پہ اٹھایا وہ بھی آج ہی کا دن یوم عاشورہ تھا۔ اور بھی بہت سارے واقعات ایسے پیش آئے ہیں۔ تو آج کا دن بڑا مقدس دن ہے، بڑا محترم دن ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا بھئی روزہ رکھو۔ روزہ رکھنا مستحب ہے، آج کا روزہ سنت ہے، ہاں سنت غیر مؤکدہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کوئی آدمی اگر روزہ رکھتا ہے ثواب ملے گا، اجر ملے گا، کوئی نہیں رکھتا ہے اللہ کی طرف سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، کوئی پکڑ نہیں ہوگی، کوئی فرض و واجب روزہ نہیں ہے، لیکن رکھنا چاہیے، نبی نے رکھا ہے۔ اور پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا، جب رمضان فرض ہو گیا تو اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی، رکھنا چاہیے۔ وہ لوگ جو سبیلیں لگاتے ہیں آج کے دن، کہتے ہیں پانی پلاؤ، شربت پلاؤ، اب نبی کا حکم ہے کہ روزہ رکھو، آپ کہتے ہو پانی پیو، اب آپ کی بات مانے، بھئی ماننا ہی تو نبی کی بات مانے نا، روزہ رکھے نا، سنت ہے، نبی نے رکھا ہے روزہ۔ اور یہ روزے کے بارے میں فرمایا پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، گناہ صغیرہ۔ پانی پلانا اچھی بات ہے، شربت پلانا اچھی بات ہے، لیکن آج ہی یوم عاشورہ میں روزے کے دن ہی پلانا کون سی ثواب کی بات ہے بھائی؟ اور یہ تمام چیزیں، یہ تعزیہ کا نکالنا، یہ علم کا نکالنا، یہ پنجے کا بٹھانا، گلیوں میں پھرانا، میں نے کل بھی کہا تھا، گزشتہ جمعہ بھی کہا تھا، اس دن جو ہے جب میں نے اس نکاح میں گزشتہ اتوار کو جو نکاح پڑھایا میں نے تقریر کی، میں نے بتایا کہ سنت ہے، جن لوگوں نے یہ طے کیا مبارکباد کے مستحق ہیں۔ تو بعد میں ایک صاحب نے کہا کہ بھئی یہ تو حضرت حسین کی شہادت کا مہینہ ہے، عاشورہ میں شہید ہوئے ہیں، لہذا منحوس مہینہ ہے۔ میں نے کہا بھئی کہاں سے منحوس بنا لیا تم نے؟ کوئی حدیث ہے، کوئی قرآن ہے، کوئی دلیل ہے، کوئی سبھی صحابی کی بات ہے، کہیں سے لاؤ نا کوئی دلیل۔ میرے علم میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مقدس مہینہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ حرمت والا مہینہ ہے، مقدس مہینہ ہے۔ عاشورہ میں بڑے بڑے عظیم الشان واقعات پیش آئے ہیں، اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ آج کے دن اللہ نے قوموں کے توبہ کو قبول فرمایا ہے، تم بھی توبہ کی تجدید کرو، اللہ تمہاری توبہ بھی قبول کرے گا۔ توبہ کا دن ہے، روزہ رکھنے کا دن ہے، عبادت کا دن ہے، خرافات میں لگ گئے آپ۔ اور ابھی کل کی خبر تھی کہ ایک بستی میں، شیوہر نام ہے غالباً اس کا، مسلمانوں نے وہ تعزیے بنائے تھے، 10-20 تعزیے تھے، اور تعزیہ جو بنایا تو وہاں گروپ بندی بھی ہو جاتی ہے۔ مسلمانوں کے 2 گروپ، تعزیہ کے گروپ آپس میں بھیڑ گئے، اور لاٹھیوں سے جو ہتھیار تھے آپس میں مسلمان ایک دوسرے مرے اور زخمی ہوئے ہیں۔ یہ تعزیہ نکالنا اسلام کا حکم نہیں ہے۔
کہیں نہیں ہے قرآن کا، حدیث کا، نبی کا، دین تو وہیں سے آیا ہے نا، بعد میں کوئی بنا لے، اور اس کے پیچھے تاریخی حقائق ہے جس کا وقت نہیں کہ میں آپ کو عرض کروں، انشاءاللہ موقع ملے گا تو پھر عرض کروں گا۔ SIR کے بارے میں بھی SIR کے بارے میں بھی گزشتہ جمعہ بھی عرض کیا تھا، اور وہ کام چل رہا ہے، اور 30 جون سے جو ہے گھروں کو BLO آئیں گے SIR کے لیے۔ اس سے پہلے کی جو تیاری ہے، اپنے کاغذات کی تیاری ہے اور میپنگ وغیرہ کرانا ہے، غفلت نہ برتیں۔ ابھی کل کی خبر آپ نے دیکھا ہوگا کہ گورنمنٹ نے، وزارت خارجہ نے یہ اعلان کر دیا کہ پاسپورٹ بھی آپ کی شہریت کا ثبوت نہیں ہے۔ پہلے تو کہہ رہے تھے کہ آدھار نہیں ہے، پین کارڈ نہیں ہے، اور پھر یہ آپ کا ووٹر ID کارڈ نہیں ہے، اور اب کیا کہا؟ پہلے تو کہہ رہے تھے پاسپورٹ کم سے کم ہے، لیکن کل کہہ دیا کہ پاسپورٹ بھی آپ کی شہریت کی بنیاد نہیں ہے۔ پھر ثابت کیسے کرو گے شہریت؟ ظاہر سی بات ہے ایسے موقع پر یہ جو SIR ہو رہا ہے، مسلمانوں کا نام نکالا جا رہا ہے، آپ کے لیے بیدار ہونے کا وقت ہے، اور جد و جہد کر کے اپنے جو کاغذات آپ کر سکتے ہوں درست کریں، اور اس کے سلسلے میں بہرحال بیدار رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی پوری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، امن و امان عطا فرمائے، صحت و عافیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔